نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس شوہر نے تیسری بھی طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، بس اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، بعد اس بات کے کہ اس کا نکاح ہو جائے کسی دوسری جگہ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اگر شوہر نے ایک طلاق دی، عدت کے اندر رجوع کر لیا، معاملہ ختم ہو گیا، دو طلاقوں کا اختیار باقی بچے گا۔ اسی طرح اگر دو طلاقیں دے دی، عدت کے اندر رجوع کر لیا، دو طلاقوں کا اختیار ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اس کی بیوی رہے گی۔ اسی طرح اگر اس نے طلاق دی اور عدت کا وقت ختم ہو گیا، دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تب بھی یہ ٹھیک ہے۔ اگر اس نے دو طلاقیں دے دی اور عدت کا وقت مکمل ہو گیا، پھر نکاح ہوا، گواہ حق مہر مکمل ہونے کے بعد اب یہ اس کی بیوی رہے گی، لیکن جیسے اختیار ایک طلاق کا باقی رہے گا، یا اسی طرح اس نے ایک طلاق دی، طلاق بائنہ تھی، اب اس کے بعد اس نے دوبارہ نکاح کر لیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس نے دوسری طلاق بھی بائنہ دے دی، جبکہ اس کے پاس دو طلاقوں کا اختیار تھا، اب اس میں سے ایک اور طلاق ہو گئی، اس کے بعد پھر نکاح کر لیا، تب بھی ٹھیک ہے۔ اب اس کے پاس ایک طلاق کا اختیار باقی رہے گا، لیکن یہ رجوع کرنا ایک کے بعد دوسری کے بعد یا بینہ کے بعد دوبارہ نکاح کر کے، یہ عدت مکمل کر کے پھر نکاح کر کے یہ میاں بیوی رہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اسی انداز میں اس کے پاس اختیار کم رہے گا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے اگر تیسری طلاق بھی دے دی، اب اس کے پاس اختیار ختم ہو گیا، اب نہ ہی اس کے پاس رجوع کا اختیار ہے، نہ ہی اس کے پاس اب نکاح کا اختیار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اس مرد سے آزاد کر دیا، اب اس مرد کا اس عورت پر کوئی اختیار نہیں، رجوع کا اختیار بھی ختم ہو گیا، نکاح کا اختیار بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ اگر ایک ساتھ رہنا چاہیں تب بھی نہیں رہ سکتے، تب بھی ان کا نکاح قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اب تیسری طلاق واقع ہو گئی۔ اس لیے فرمایا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، یہ حلال نہیں ہے عورت اس مرد کے لیے، مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جبکہ اس نے یہ طلاق دے دی، اب یہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر اس مرد نے بھی جہاں اس نے دوسری شادی کی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر ان دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَتَرَاجَعَا، کہ یہ دونوں رجوع کریں، یعنی از سر نو دوبارہ نکاح ہوگا،
دوبارہ حق مہر ہوگا، اسی طرح دوبارہ گواہ ہوں گے، اور پھر اس کے پاس 3 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر رہنا چاہیں، انہیں یہ اختیار ہے، یہ اس اختیار کو استعمال کرنا چاہیں، لیکن ایک شرط ہے، ان زندہ ان یقیما حدود اللہ، ان دونوں کو یہ یقین ہو کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے، یہ اسی طرح طلاق نکاح کو کھیل مذاق نہیں بنائیں گے، یہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گے، یہ اپنے گھر کو آباد رکھ سکیں گے، یہ اپنے گھر کو اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ چلا سکیں گے۔ اگر ان میں سے کسی فریق کو یہ یقین نہیں، یہ اعتماد نہیں، یا ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آہنگی نہیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ دوبارہ نکاح نہ کرے۔ اثر لو اپنی زندگی کو پھر اسی طرح الجھنوں میں نہ ڈالیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کا مذاق نہ اڑائے، پھر اسے کھیل اور مذاق کی شکل نہ دے۔ اس لیے فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یاد رکھیں یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی متعین کردہ احکام ہیں، ان کے مطابق ہی انہیں زندگی گزارنی چاہیے۔ یبینھا، ہم نے ان دونوں کے لیے سارے احکامات واضح کر دیے، کھول دیے، بتا دیے، سب کچھ ان کو سمجھا دیا۔ لقوم یعلمون، اگر یہ قوم جاننے والی ہے تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کھلی کتاب ہیں اور واضح نظر آ رہے ہیں۔